ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے جو ابھی آپ کے سامنے توحید کے موضوع پر بڑا شاندار خطاب فرما رہے تھے۔ یہ شیخ محترم استاد مکرم حافظ محمد نذیر احمد مدنی حفظہ اللہ کے برادر اکبر فضیلت الشیخ فاضل جلیل عالم باعمل حضرت مولانا محمد رفیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، خطیب و امام جامع مسجد عثمان بن عفان آمن پور شرقیہ ضلع بہاولپور، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے، اور تمام ساتھی جم کر ڈٹ کر اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ آپ نے ابھی خطاب فضیلت الاخ قاری قرآن حضرت مولانا قاری عبدالوہاب صاحب وڈانی حافظہ اللہ تعالی، ان کا بھی بھرپور خطاب ہوگا، اور اس پاکستان کے شہرت یافتہ خطیب اور ابھرتے ہوئے نوجوان صدر یوتھ فورس قاری قرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کا بھی بیان مفصل ہوگا۔ آپ کے یہ علم میں بات ہے کہ یہ فقید المثال تقریب تکمیل صحیح بخاری شریف اور اسی طرح ملت بیداری بسلسلہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے۔ اللہ اس کانفرنس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ یہ سب بات سمجھتے ہیں امام الانبیاء کے صدر نبوت پہ اللہ نے جس قرآن کو نازل فرمایا وہ کتاب بھی آخری کتاب ہے، اور اللہ نے حدیث منورہ جو آپ کے صدر نبوت پہ نازل فرمائی وہ بات اور وہ حدیث بھی آخری ہے، اور آپ کی نبوت بھی آخری ہے۔ اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب تک سورج طلوع ہوتا رہے گا، جب تک آسمان کے آسمان باقی رہے گا، سورج طلوع ہوتا رہے گا، ستارے ٹمٹمائیں گے، اور اسی طرح دریاؤں کی روانی باقی رہے گی، ہواؤں کی سرسراہٹ باقی ہوگی، طوفان کی کھڑکھڑاہٹ باقی ہوگی۔ اے میرے پاک پیغمبر، میں آپ کو یوں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میری خدائی ہوگی وہاں تک تیری مصطفائی ہوگی۔ میری خدائی کو بھی کوئی سوال نہ ہوگا، تیری مصطفائی کو بھی کوئی سوال نہ ہوگا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اور عالم کفر کے سامنے ہم سیسا پلائی دیوار ہیں، انشاءاللہ نہ پیغمبر کی نبوت پہ آنچ آنے دیں گے، نہ پیغمبر کی کتاب قرآن پہ آنچ آنے دیں گے۔ اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں قاری قرآن فضیلت الاخ حضرت مولانا قاری عبدالوہاب صاحب وڈانی حافظہ اللہ تعالی، وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب ہمیں فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری عبدالوہاب وڈانی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ حضرات نبی علیہ السلام 1400 صحابہ کرام دا لشکر گھن کے پہلی مرتبہ پہلی دفعہ نبی علیہ السلام عمرے دے ارادے نال تشریف گھن گئے۔ مقام حدیبیہ تے جڑے ویلے پہنچے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے عثمان نے جواب دیتے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا پیارا عثمان، مکے دے قریب تیرے رشتہ دار رہندن ون کے انہیں نال مشورہ کر کہ اسا مسلمان امن طریقے نال آ کے بیت اللہ دا عمرہ کرنا چاہندے ہیں، نہ اسا تواڈے نال جھگڑا کرے سوں اور نہ ہی تساں سارے نال کوئی جھگڑا کرنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے فرمان تے پہنچ گئے۔ جدہ اپنے رشتہ دارے نال مشورہ کیتے نے تو انہیں جواب دیتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ، تیرے واسطے تو بیت اللہ دے دروازے کھلے ہیں، تیری مرضی تو عبادت کر رہے ہیں، تو عمرہ کر رہے ہیں، جو کچھ کرنے ہی کر گھن، لیکن تیرے نبی واسطے اجازت کوئی نہیں۔ حضرات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا ایمان دساون چاہنا، آج سارا بھی ایمان ہے تو آدھا بھی ایمان ہے، اہل پاکستان دا بھی ایمان ہے، اہل مشرق اور اہل مغرب دا بھی ایمان ہے، لیکن صحابہ کرام دا ایمان دیکھو، بالخصوص سخاوت دے سردار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا ایمان دیکھو۔ پیارے عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے رشتہ دارو، میں تہاں کو قربان کر سکدا، دنیا کائنات دی ہر ہستی کو، ہر رشتے کو قربان کر سکدا، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف کو بھی قربان کر سکدا، مکے کو بھی قربان کر سکدا، دنیا کائنات دی ہر ہستی کو چھوڑ سکدا، پر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھی چھوڑ سکدا۔ حضرات تواڈا سارا ایمان ہی میں ہونا چاہیے ہے، لیکن جب ویلے تواڈے سارے ایمان دی واری آندی ہے نا تو اساں اللہ رسول کو چھوڑ دیندے ہیں، لیکن برادری کو نہیں سے چھوڑ سکتے۔ اساں کیا آدھے ہیں، اساں دے مول صاحب بات تو ٹھیک ہے، اللہ دا قرآن ہے، نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، لیکن اساں آباء و اجداد کو نہیں سے چھوڑ سکتے، اپنے امام ولی پیر بزرگیں تو فقیہ کو نہیں سے چھوڑ سکتے۔ حضرات میری درخواست ہے، او دنیا کائنات دے مسلمانوں، مرکز المودہ الخیری این عظیم مدرسے دے اندر اور این عظیم مرکز دے اندر آمن والے غیور مسلمانوں، اسادہ ایمان ایجو جا ہونا چاہیے جیو جا ایمان صحابہ کرام دہا، اساری نبی علیہ السلام دی ذات نال محبت ایو جی ہونی چاہیے جویں صحابہ کرام دی محبت ہے، جویں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی محبت ہے۔ حضرت عثمان نے فرمائے میں بیت اللہ دے اندر وہ وقت تک قدم نہیں رکھ سکتا جب تک میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری قیادت نہ کرے سن، جب تک میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری امامت نہ کرے سن۔ حضراتوں نے غلط افواہ پھیلا دی تھی، جھوٹی افواہ پھیلا دی تھی، قتل عثمان رضی اللہ عنہ، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیتا گئے، شہید کر دیتا گئے۔ اے افواہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ امام کائنات سرتاج رسل خاتم النبیین ختم نبوت سردار جناب محمد الرسول اللہ وج گج کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے یارو جان سارو میرے صحابہ کرام دی جماعت، ایک ہاتھ میرے ہاتھ دے اتے بیعت کرو، وعدہ کرو، معاہدہ کرو کہ دنیا کائنات دے اندر اسا ہر رشتہ قربان کر دے سوں، پر عثمان رضی اللہ عنہ دا بدلہ ضرور گھنسوں۔ تمام صحابہ کرام نے میرے نبی دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی۔ میرے نبی نے فرمائے ایک ہاتھ میرے اور میرا دوجا ہاتھ میرے پیارے عثمان دے، میرے نال بیعت کرو اور پیارے عثمان نال وعدہ کرو او وقت تک اسا مدینہ منورہ دے اندر واپس نہ لوٹ سوں جب تک پیارے عثمان دے خون، پیارے عثمان دی جان دا بدلہ نہ گھنسوں۔ حضرات تمام صحابہ کرام نے میرے نبی دے نال وعدہ کیتے،
ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے حضرات بیعت اللہ کریم کو اتنا پسند ہے یہ ایک درخت دے تلے حدیبیہ دے مقام تے فرش دے اتے نبی دے یار میرے نبی دے نال عثمان دے جان دے بدلہ گھنن واسطے اللہ اکبر وعدہ کرنن بیعت کرنن اے بیعت اللہ کریم کو اتنا اچھی لگی اے بیعت فرش تے کرنے رہ گئے رب عرش تو قرآن دے 17 بنے نہ رہ گئے تا کر کے اللہ کریم نے اعلان فرمائے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا حضرات اگر صحابہ کرام نال محبت رکھ دے تو سبحان اللہ اچھی ہونی چاہیے ایک کم از کم باہر روڈ تک دا آواز ونجے پتہ لگے جو ختم نبوت دی سرداری واسطے جان قربان کر دیون والے سپاہی اور متوالے موجود ہیں زور دا آکھو سبحان اللہ اللہ کریم نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ کریم نے اعلان فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق شدہ بات ہے پکی بات ہے میں رب ان مومن دے اتے راضی تھی گیا اللہ سیاں تیرے کو پوچھن چاہنے ہیں تیرے قرآن کنے پوچھن چاہنے ہیں جو مومن کون ہیں آج دھرتی دے اندر ہر بندہ اپنے آپ کو مومن نکھویں دے او بندہ یہ دے جو میں مومن ہاں جڑا بندہ صحابہ دی عظمت کو نہیں منیں دا جڑا بندہ بے نماز ہے او بھی آدھے میں مومن ہاں جڑا بندہ سود خور ہے او بھی آدھے میں مومن ہاں جڑا بندہ بے نماز ہے او بھی آدھے میں مومن ہاں آؤ لوگو رب دے قرآن کنے پوچھ دے ہیں جو مومن کون ہے اللہ کریم نے اپنے قرآن دے اندر ڈسا دیتے او دنیا کائنات دے لوگو مومن او ہے جرا عرش والے رب رحمان کو راضی کر رہے تو فرشتے میرے محبوب مصطفیٰ کو راضی کر رہے تا کر کے اللہ کریم نے اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم اللہ کریم اعلان فرمائیں دے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں یارے عثمان دے بدلے واسطے یا عثمان دے جان دی نال محبت کیتی ہے یا عثمان دے ایمان نال محبت کیتی ہے میں رب عرش تے انہیں نال محبت کرینا اور انہیں دے واسطے اپنی رضا دا اعلان کرینا لوگوں کون عثمان جرے عثمان دے ایمان تے جرے عثمان دی جان واسطے صحابہ کرام نے فرمائے اے اللہ دے نبی اسا کو پیارا عثمان ساری اولاد کنے زیادہ پیارا سارے وطن کنے زیادہ پیارا اولاد تا اپنے مقام تے وطن دے سپڑے مقام تے حتیٰ کہ پیارا عثمان سا کو ساری جان کنے بھی زیادہ قیمتی ہے لوگ معلوم تھین دے مومن او بندہ ہے جڑا بندہ صداقت دے سردار صدیق دے ایمان کو بھی منے دے عدالت دے سردار پیارے عمر بن خطاب دے ایمان کو بھی منے دے آؤ لوگو تو کو دساون چاہنا جو مومن او بندہ نہیں جڑا دل دا پلیت دل دا کالا ہووے لباس دا بھی کالا ہووے میرے نبی دے یارے کو بھی نہ منن والا ہووے نانا لوگو بلکہ رب دے قرآن دا مفہوم ہے جو مومن ہو گے جرا پیارے عثمان دے ایمان تے جان نال محبت کریں دے ہی واسطے اللہ کریم نے اعلان فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے ترے او یار نا میں نے دے دل نے دا امتحان کی دے رب دے قرآن دا ایک مقام اللہ کریم نے اعلان فرمایا امتحان اللہ
اللہ قلوبہم للتقوی. کون صحابہ کرام؟ اللہ کریم نے اعلان فرمائے لوگو اگر اپنا ایمان تسا بناونے، اگر تسا ہدایت چاہندے وے تا اپنا ایمان ہی میں بناؤ جی میں بنے نبی دے یارے تو صحابہ دا ایمان ہے. رب دے قرآن دا دوجھا مقام اللہ کریم نے اعلان فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. لوگو عثمان دی کیڑی عظمت ہے، کیڑی عظمت، کیڑا شان تو کیڑا مقام بیان کر رہا. لوگو کون عثمان؟ جنا بیرے روما دی خریدار دیواری آئی ہے پیارے عثمان رضی اللہ عنہ کو میرے نبی نے فرمایا میرا پیارا عثمان اگر بیرے روما خرید کر کے مسلمان واسطے وقف کر دے میں فالہ الجنہ، جنت تیرے واسطے ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیرے روما خرید کر کے مسلمان واسطے وقف کر دیتے. وقت میرے محبوب نے اعلان فرمائے توجہ کرتا کدھے سامن چاہنا عثمان دے قربان کیا ہے، عثمان دے خدمات کیا ہے. میرے نبی نے فرمائے من جہازا جیس العسرتی فالہ الجنہ. میرے نبی نے فرمائے لوگو جڑا جنگ تبوک دا خرچہ چلے وے، جڑا جیس العسرہ دا خرچہ چلے وے جنت ہوں دے واسطے ہے. وقت پیارا عثمان ہے 1000 دینار خرچ کر دیتے سے گھوڑے حاضر کر دیتے سی. میرے نبی نے فرمائے عثمان پھر جنہ. لوگو جڑا مسجد نبوی دی توسیع دیواری آئی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کون ہے جڑا مسجد نبوی کو توسیع کر دے وے؟ پیارے عثمان نے فرمائے جی اللہ دے نبی میں عثمان حاضر ہاں. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دوہرا داماد جے کو ذنورائن نہ کھویں دے. لوگو دنیا دے اندر میرے محبوب دے 3 داماد ہن، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جے دنیا دے اندر زیادہ تو زیادہ خوش کیتے اوہ پیارا عثمان ذنورائن. تا کر کے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنا پیاری رقیہ دنیا تو رخصت ہو گئی، پیارا عثمان قبرستان دے اندر روندہ کھڑے. اللہ دے نبی نے پوچھے اے میرا یار عثمان تو روندہ کیوں آئی؟ اللہ دے نبی میں روواں کیوں نہ، میں پہلے مدینے دے اندر جیری گلی چو گزرا ہاں لوگ میں کو آہ دے ہاں جو اے نبی دا جوانترات جوائیت داماد پیامیں دے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے پیارا عثمان گھبرانا میری دوجی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ موجود ہے، ان دا نکاح بھی تیرے نال کر دے سا. بالآخر ام کلثوم رضی اللہ عنہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئی. لوگوں کون عثمان؟ میرے محبوب دا پیارا داماد، دوہرا داماد عثمان. حضرت عثمان واسطے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پیارا عثمان اگر 100 بیٹی اللہ کریم میں کو دے وے گا میں یکے بعد دیگرے ترے نکاح چلیندا ونیا ہاں. لوگو کون عثمان؟ جائے علی دے حق مہر دا خرچہ دیتے، جائے پاک باز بیٹی فاطمہ تزہرا رضی اللہ عنہ دے نکاح دا خرچہ دیتے. لوگو دلائل کافی سارے ہیں، اللہ اکبر، کافی ساری فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی، پر وقت ساتھ نہیں لینا. میں تمام مرکز المودہ الخیری شاکر ٹاؤن یہ مرکز دے تمام اساتذہ دا شکریہ ادا کرنا اور بالخصوص مدیر محترم حضرت مولانا فضیلت الشیخ نذیر احمد مدنی صاحب دا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے. لوگوں کون عثمان؟ او عثمان رضی اللہ عنہ جن دی شہادت دی گواہی میدان قیامت دے اندر اللہ دا قرآن دے سی. جنا پیارا عثمان شہید ہوئے، پیارے عثمان دے خون دا قطرہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ دے لفظ دے ڈھٹے اور پیارے عثمان نے اللہ اکبر قرآن کو گلہ چپاتے اور قرآن نے پیارے عثمان کو گلہ چپاتے. ہی واسطے لوگوں اسا عہدے رہندے ہیں سارا انداز ہے دنیا کائنات دے لوگوں میدان قیامت دے اندر کہیں دی شہادت دی گواہی
گواہی میدان کربلا دے سی کہیں دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے سی کہیں دی شہادت دی گواہی میدان احد دے سی کہیں دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دا محراب دے سی لیکن پیارا عثمان او سخاوت دا سردار ہے او حیا دا پیکر ہے او مجسمہ حیا ہے اللہ اکبر جرا زمین تے چل رہا رب دے فرشتے بھی اوندا حیا کرن ہن لوگوں پیارا عثمان او عثمان ہے جدی شہادت دی گواہی میدان قیامت دے اندر رب دا قرآن دے سی وآخر دعوانا الحمدللہ ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان